بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یوجب الوضوء۔ اس باب میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا، وہ احادیث روایت کی جائیں گی جن میں موجبات وضو کا بیان ہے۔ وضو کو تو اصل واجب کرنے والا اللہ کا امر اور اللہ جل شانہ ہے، لیکن کچھ امور کو، کچھ چیزوں کو شریعت نے علامت قرار دیا ہے اس بات کی کہ جب بھی وہ چیزیں ظاہر ہوں تو وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ موجبات وضو جن کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کے دور سے آج تک اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جب یہ پیش آئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو کرنا نماز کے لیے یا دیگر عبادات مقصودہ کے لیے ضروری ہوگا، جیسے خروج النجاسہ من السبیلین، سبیلین سے کسی نجاست کا خارج ہونا، یا خروج الریح، ریح کا خارج ہونا، یہ وہ موجبات وضو ہیں جن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب اس کو موجب وضو مانتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، ان کا بھی اس باب میں تذکرہ ہوگا کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور سے اختلاف ہے، اس لیے بعد میں فقہاء میں بھی اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے مس ذکر، مس امرأہ، خروج النجاسہ من غیر السبیلین، یہ وہ موجبات ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور آج سے نہیں، صحابہ اور تابعین کے دور سے اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے حضرات ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے۔ ان موجبات کا بھی اس باب میں ذکر ہوگا۔ اور تیسری قسم کے موجبات وہ ہیں کہ جو ابتدائے اسلام میں موجب وضو تھے، بعد میں ان کی موجب وضو ہونا منسوخ ہو گیا، یا وہ شروع سے ہی موجب وضو نہیں تھے لیکن بعض حضرات سمجھتے تھے کہ یہ موجب وضو ہے، جیسے الوضوء مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیزیں۔ ابتدائی اسلام میں یا بعض حضرات سمجھتے تھے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ہے، لیکن بعد میں یہ موجب وضو نہیں رہے۔ ان 3 قسم کے موجبات وضو کا بیان اور ان سے متعلقہ روایات کا بیان باب ما یوجب الوضو میں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی پہلی بات؟ یہاں جو حدیث تخریج کی ہے صاحب مشکات نے کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے اس شخص کی جس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، لا تقبل صلاۃ من احدث، جس کو حدث لاحق ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ قبولیت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس کا ہے کہ اسقاط الفریضہ عن ذمۃ المکلف۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ اسقاط الفریضہ، فریضہ ذمے سے اتر جائے، اسقاط الفریضہ عن ذمۃ المکلف، اداء الفریضہ عن ذمۃ المکلف، ایک قبولیت کے معنی یہ ہے۔ اور دوسرے قبولیت کے معنی ہے ترتب الاجر والثواب، اس کے اوپر اجر و ثواب ملنا۔ جہاں کہیں بھی لا تقبل یا لا یقبل آتا ہے، ان 2 میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوتے ہیں وہاں، یا دونوں مراد ہوتے ہیں۔ یہاں پر کون سے معنی مراد ہیں؟ سب کے نزدیک بالاتفاق یہاں پر پہلے معنی مراد ہے، یعنی اگر کسی کو حدث لاحق ہو گیا ہے تو اور وہ نماز پڑھ لے تو اس کے ذمے سے فریضہ ہی ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے سے فریضہ ہی ساقط نہیں ہوگا، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جبکہ دوسری قسم یعنی ترتب الاجر والثواب، اس کی بھی مثالیں حدیث میں آپ کو ملیں گی۔ لا تقبل صلاۃ من اتى الکاہن، جو کاہن کے پاس جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
ذمے سے اس کے فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، یعنی ترتب الاجر والثواب والے معنی جو ہیں قبولیت کے وہ اس میں نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر پانی موجود ہو تو ازالہ حدث کے لیے اس سے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں تیمم متعین ہے کہ مٹی سے تیمم کر کے آدمی حدث کو زائل کرے، حدث اصغر بھی اور حدث اکبر بھی۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت پیش آ گئی کہ نہ مٹی ہے نہ پانی، کوئی ایسی جگہ پھنس گیا جا کے کہ اس کو نہ مٹی مل رہی ہے اور نہ پانی مل رہا ہے، مثلاً آج کے دور میں آپ سمجھو کہ جیسے کوئی شخص ٹرین میں پھنس گیا اور ٹرین رکی نہیں رہی اور ٹرین میں پانی ختم ہو گیا اور مٹی بھی نہیں ہے، دھول بھی نہیں ہے کہ اس سے تیمم کر لے، اگر دھول بھی ہے تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ یا کوئی جہاز میں سفر کر رہا تھا، ہوائی جہاز میں، اور پانی ختم ہو گیا اور نماز کا وقت ختم ہو جائے گا جہاز کے اترنے تک، اس سے پہلے جہاز اترے گا نہیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کو نماز پڑھنی ہے اور اس کو حدث لاحق ہوا ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے اس کا، تو اب یہ کیا کرے؟ اس مسئلے کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں مسئلۃ فاقد الطہورین۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ مسئلہ فاقد الطہورین، کہ جس کو پانی بھی نہیں مل رہا، جس کو مٹی بھی نہیں مل رہی اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور وہ محدث ہے، اس کو حدث لاحق ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا شخص نماز نہیں پڑھے گا، حدث کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ ان دونوں ائمہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ لا یصلی و یقضی۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یصلی، نماز نہ پڑھے، و یقضی، قضا کرے۔ تو امام مالک اور امام اعظم فرماتے ہیں لا یصلی و یقضی، نماز نہ پڑھے، قضا کرے بعد میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یصلی ولا یقضی، نماز پڑھ لے، قضا بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، قضا بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یصلی و یقضی، نماز بھی پڑھے بعد میں قضا بھی کرے۔ امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ یصلی و یقضی، ان کے راجح قول کے مطابق۔ بھائی قول یہ بھی ہے کہ یصلی ولا یقضی، امام احمد ابن حنبل کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کا راجح قول جو ہے، اصح قول جو ہے نا، وہ ہے یصلی و یقضی، نماز پڑھے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک تشبہ بالمصلین اختیار کرے، نماز نہ پڑھے۔ تشبہ بالمصلین کیا مطلب؟ جیسے نمازی کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا ہے، پڑھے کچھ نہیں، تکبیر تحریمہ نہ کہے، خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، رکوع کرنے جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں ایسے رکوع کرے، ایسے قاعدے میں بیٹھے سلام پھیر دے، نماز نہیں پڑھے گا، تشبہ بالمصلین اختیار کرے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع اپنے پہلے قول سے بعد میں صاحبین کی طرف ہو گیا تھا، تو ان کا بھی مذہب یہی ہو گیا تھا کہ تشبہ بالمصلین و یقضی، کہ وہ مصلین کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا اور بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مذاہب سمجھ میں آ گئے اچھی طرح؟ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام مالک نے تو فرما دیا کہ بھئی جب وضو ہی نہیں ہے اس کا، اور حدیث میں آ گیا ہے لا تقبل صلاۃ من احدث، تو اس حدیث کی وجہ سے نماز تو اس کی قبول ہی نہیں ہوگی، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں پڑھے بھائی؟ اور یقضی اس لیے کہ وقت پہ قضا نہیں کر سکا، وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو جب پانی مل جائے یا مٹی مل جائے، اب پانی مٹی مل گئی اس کو، اب وہ قادر علی الطہورین ہو گیا، لہٰذا اب وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھے، قضا کرے۔
اس لیے کہ جس سے بھی نماز فوت ہو جائے اس کا کفارہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ قضا کرے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ من نام عن صلاۃ، وہ کہتے ہیں حدیث میں من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا فإن ذلک وقتھا، اس کے علاوہ کوئی فإنہ کفارۃ اللہ لا کفارۃ لہ الا ایہا، اس کے علاوہ کوئی کفارہ ہی نہیں ہے اس کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی یصلی و یقضی، کہتے ہیں یہ مضطر ہے، معذور، پانی مل ہی نہیں رہا اس کو، مٹی مل ہی نہیں رہی، اور اللہ کا حکم آ گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کو بھی پورا کرنا ہے اسے، تو لہٰذا نماز پڑھ لے، بغیر وضو کے ہی پڑھ لے، کیونکہ مضطر ہو گیا ہے، اور مضطر کے لیے بہت سی چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ جائز ہو جاتی ہیں۔ البتہ چونکہ حدیث ہے کیا لا تقبل صلاۃ من احدث، تو اس کے ذمے سے فریضہ ساقط نہیں ہوا، اداء الذمہ نہیں ہوا، اداء الفریضہ عن ذمتی نہیں ہوا، لہٰذا یقضی بعد میں قضا کرے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں مذکور ایک واقعے کی ایک طریق سے استدلال کرتے ہیں، اس کے اندر یہ قصہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا تھا صحابہ کرام کو، اور تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پانی نہیں ملا اور تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس طریق میں ہے کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی تھی، نہیں بات، اور پھر آیت تیمم نازل ہو گئی، مشہور آیت تیمم نازل ہونے کا قصہ جو ہے بخاری میں تفصیل سے آپ پڑھیں گے، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو پانی تھا نہیں اور تیمم اس وقت تک طہور بنا نہیں تھا، تو فاقد الطہورین ہو گئے نہیں، اور نماز پڑھی اور بعد میں قضا بھی نہیں کی، اس لیے کہ احادیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ بعد میں قضا کی ہو، لہٰذا یصلی ولا یقضی۔ ان کی دلیل بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے دلیل؟ حضرات احناف انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، کتنی باتیں کی انہوں نے؟ 3۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ تشبہ بالمصلین اختیار کرے گا، صحیح نا؟ نمبر 1 نماز نہیں پڑھے گا، نمبر 2 تشبہ بالمصلین اختیار کرے گا، اور نمبر 3 قضا کرے گا۔ یہ 3 باتیں کی انہوں نے۔ ان کے بعد دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی دلیل تو یہی ہے لا تقبل صلاۃ من احدث، اس کے ذمے سے جب ادا عن ذمتی ہو گئی نہیں، اسقاط عن ذمتی ہو گئی نہیں، تو یہ کام کیوں کرے بھائی؟ وہ سمجھ میں آئی بات؟ تشبہ بالمصلین کی اختیار کرے گا، کہتے ہیں اس کی دلیل 2 مسئلوں پر قیاس ہے، اور وہ دونوں مسئلے اجماعی ہیں، 2 اجماعی مسئلے ہیں، ان پر قیاس کر کے ہم کہتے ہیں تشبہ بالمصلین اختیار کرے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا مسئلہ اجماعی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون رمضان شریف کے روزے رکھ رہی ہے، اس نے روزہ رکھا، آدھا دن گزرا تھا کہ اس کو حیض آ گیا، آدھا دن گزرنے پہ کیا ہو گیا؟ اس کو حیض آ گیا، روزہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سب کے نزدیک روزہ ختم ہو گیا، اب اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ عورت تشبہ بالصائمین اختیار کرے گی، روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے روکی رہے گی، جیسے روزے دار رہ رہے ہیں اس طرح سے رہے گی، اس پر اجماع ہے سب۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی اجماعی ہے کہ کسی شخص نے حج شروع کیا اور طواف زیارت سے پہلے، وقوف عرفات سے پہلے اس نے جمع کر کے حج کو فاسد کر دیا، حرام میں جمع منع تھا، اس نے جمع کر کے حج کو فاسد کر دیا وقوف عرفات سے پہلے، تو ایسے شخص کا حج فاسد ہو گیا، اب حج نہیں ہے اس کا، اب اس کو اگلے سال قضا کرنی ہے، لیکن ابھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشبہ بالحجاج اختیار کرے، جیسے جیسے حجاج وقوف عرفات کر رہے ہیں وہ بھی وقوف عرفات کرے، احرام باندھا ہوا تھا اس نے، احرام باندھے باندھے وہ مزدلفہ میں بھی آئے، وہ طواف زیارت بھی کرے، وہ رمی جمرات بھی کرے، تشبہ بالحجاج اختیار کرے، اجماعی مسئلہ ہے یہ، سمجھ میں آئی بات؟ ان دونوں مسئلوں میں تشبہ بالصائمین اور تشبہ بالحجاج کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ
وقت عبادت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یہ اس کا حق ادا کرنے کا حصہ ہے۔ وقت عبادت کیا؟ اللہ نے رمضان شریف کے دن روزے کے لیے وقت مقرر کیا نہیں کیا، ایام حج کے لیے متعین کیے نہیں کیے، اس وقت کا بھی ایک حق ہے کہ اس میں یہ عبادت ادا کی جائے، اگر ناقص چھوڑ دیے تو اس کو پورا کیا جائے تشبہ کے ساتھ۔ تو یہ وقت کا حق ادا کرنے کے لیے تشبہ بالصائمین اور تشبہ بالحجاج کیا جا رہا ہے، سب کا اس پر اتفاق۔ کہتے ہیں نماز وہ روزے سے بھی زیادہ اہم، وہ حج سے بھی زیادہ اہم ہے، سمجھ نہیں بات؟ جب وہ روزے سے بھی زیادہ اہم ہوئی، حج سے بھی زیادہ اہم ہوئی، تو نماز کا وقت آ گیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا، اس وقت کا حق ادا کرنے کے لیے ان دو مسئلوں پر قیاس کر کے مصلی جو ہے وہ تشبہ بالمصلین اختیار کرے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا نماز نہ پڑھنے پہ تو استدلال کیا ہے احناف نے؟ مالکیہ والا، نماز نہ پڑھنے پہ تشبہ بالمصلین کا قیاس کیا ہے اس نے کس پر؟ تشبہ بالصائمین اور تشبہ بالحجاج کے اوپر۔ اب تیسرا مسئلہ رہ گیا، یقضی، قضا کرنی ہے۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں قضا اس لیے ہے کہ یہ نماز اس کے ذمے سے تو ساقط نہیں ہوئی، اب اس کی اسقاط کی دو ہی صورتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو ساقط ہوگی، یا تو شارع معاف کر دیں، شارع کہتے ہیں جی اس کے ذمے میں نماز ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، یا پھر یہ پڑھے قضا، شارع نے معاف کیا نہیں ہے، شارع نے معاف کیا ہے، اللہ کے رسول نے معاف کیا ہے اس کو؟ نہیں کیا، لہٰذا اب ایک دوسری صورت متعین ہوگی، کیا؟ قضا، لہٰذا یقضی۔ گویا امام شافعی نے یقضی پر جس سے استدلال کیا تھا، جس حدیث سے، اسی حدیث سے یہ استدلال کیا، صحیح ہے۔ اب رہ گئی صرف امام احمد ابن حنبل کی دلیل، اس کا جواب دیا کہ حضرت اس میں نماز پڑھنے کا تو ذکر ہے اور قضا نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، کیا عدم ذکر عدم کو مستلزم ہے؟ آپ نے پڑھے نا اصول موضوعہ، الانتباہات المفیدہ پڑھی ہے، اس کے اندر اصول موضوعہ پڑھیں، اس میں سے ایک اصل کیا پڑھی ہے آپ نے؟ ایک قاعدہ، عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے، لہذا اس سے آپ کا استدلال درست نہیں۔ لا یصلی ولا یقضی، امام احمد کا مذہب ہے یصلی ولا یقضی، نماز اسی وقت پڑھ دے بغیر وضو کے، بعد میں قضا بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ولا صدقۃ من غلول، بغیر طہور کے، بغیر وضو یا تیمم کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی لا تقبلوا کے معنی وہی ہیں، کون سے؟ اسقاط عن الذمہ، کہ ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ ولا صدقۃ من غلول، اور مال غنیمت میں خیانت کر کے جو مال لیا جائے اس سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ غلول اصل میں کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرا لی جائے، مال غنیمت تھا، سارے مجاہدین کا اس میں حق تھا، ایک مجاہد اس میں سے تھوڑا سا مال چرا لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، تو یہ کہلاتے ہیں غلول، اور پھر اس میں سے اگر وہ صدقہ کرے گا تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس میں دو مسئلے سمجھنے کے، ایک مسئلہ تو سمجھنے کا یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت ہی کا کیوں ذکر کیا؟ مال حرام کہہ دیتے کہ مال حرام سے، مال حرام ہو نا، چوری کا مال مال حرام ہوتا ہے، تو مال حرام سے کہہ دیتے، مال غنیمت سے کیوں کہا؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ مال غنیمت سے جب مجاہد کوئی مال چوری کرتا ہے تو اس میں اپنا حصہ بھی اس کا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو جواز کی شکل ہے نا اس میں، کہ تھوڑا سا اپنا ہے باقی دوسروں کا ہے۔ جب یہ قبول نہیں ہے تو وہ مال جس میں اس کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں، کچھ حق ہے ہی نہیں، مال حرام، وہ بدرجہ اولیٰ قابل قبول نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کہیں سے کوئی ایسا مال آ جائے جس کا استعمال اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام مال آ جائے، مشتبہ مال آ جائے، تو آپ نے بھی مسئلہ پڑھا ہے اور سب جانتے ہیں طالب علم کہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا صدقہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال غصب کیا تھا، یہ چوری کیا تھا،
بعد میں اس کو خیال آیا کہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا، تو اس مال کا اصل حکم یہ ہے کہ جو مالک ہے اس تک واپس پہنچایا جائے، لیکن مالک نہیں مل رہا، مالک کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے اس کے پاس مال حرام ہے نا، اس پر صدقہ واجب ہے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا صدقہ کرے۔ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مال حرام کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور فقہاء کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صدقہ واجب ہے، دونوں میں تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس کا جواب دیا شراح نے، علماء نے، کہ یہاں پر جو صدقہ کیا جا رہا ہے نا جس مسئلے میں مال حرام کو، یہ صدقہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جس کے حق میں یہ مال حرام ہے اس کی طرف سے صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ مالک کی طرف سے کر رہا ہے، اور مالک کے حق میں یہ مال حرام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ یہ صدقہ، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مالک کو ملے گا، اس کو ثواب کی نیت نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ اس کو ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، صدقہ کرنے والے کو ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ثواب تو کس کو ملے گا؟ جو اس مال کا مالک ہے اس کو ملے گا۔ تو جو اس مال کا مالک ہے، یہ صدقہ جب اس کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کے حق میں یہ مال حلال ہے، مال حرام ہے؟ اس مال حلال ہے، اس کے حق میں، مالک کے حق میں مال حلال ہے۔ صدقہ کرنے والا اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہے کہ اس کو کہا جائے صدقہ من غلول یا صدقہ من حرام ہو رہا ہے۔ شبہ کا جواب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کثرت سے مزی آتی تھی۔ مزی کی کثرت قوت جسمانی کی علامت ہوتی ہے، قوت مردمی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قوی تھے، قوت بہت تھی ان میں، تو اسے فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، مجھے بہت کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ اچھا، آپ یہ فقہ کی کتابوں میں پڑھ کر آ گئے ہیں کہ جو پانی انسانی ذکر سے خارج ہوتا ہے وہ 4 قسم کا ہے۔ نمبر 1 بول، پیشاب، نمبر 2 مزی، نمبر 3 منی، اور نمبر 4 ودی۔ پڑھا ہے نا فقہ میں؟ یہ سب کے بارے میں معلوم ہے نا، تعریف سب کی معلوم ہے۔ اس میں صرف منی کے طہارت اور نجاست کے بارے میں اختلاف ہے، باقی کسی کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ سب پانی جو انسانی ذکر سے نکلتے ہیں ناپاک ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، صرف منی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ناپاک ہے یا پاک، امام شافعی کا اور جمہور کا، جو آپ آگے پڑھیں گے۔ تو مزی کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو اس لیے حضرت علی کو یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ خروج مزی سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے میں حیا مانے تھی۔ حیا کیوں مانے تھی؟ لمکانۃ ابنتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ ان کے عقد میں تھی۔ اور مزی کب نکلتی ہے؟ عند ملاعبۃ الزوجہ۔ تو اگر مزی کے بارے میں سوال کرتے تو اشارتاً یا دلالتاً ملاعبت مع ابنتہا کا سوال ہو جاتا، نہیں ہونا تھا، اظہار ہوتا نہیں ہوتا۔ ملاعبت مع ابنتہا کا باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے اظہار کرنا یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس لیے حضرت علی کو شرم آتی تھی۔ اب یہاں رک جاؤ، ایک مسئلہ سمجھو۔ ہم نے آپ کو الحیاء من الایمان کے ذیل میں حیا کی ہم نے قسمیں بتائی تھی نا آپ کو، حیا عرفی، حیا طبعی، حیا عقلی، حیا شرعی۔ پھر حیا شرعی کی ہم نے آپ کو کچھ قسمیں بتائی تھیں علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کے حوالے سے۔ نمبر 1 حیا جنایت، نمبر 2 حیا اجلال شاباش، حیا تقصیر شاباش، حیا تعظیم شاباش، حیا حشمت شاباش۔ یہ والی جو حیا حضرت علی فرما رہے ہیں یہ کون سی حیا ہے؟ حیا حشمت شاباش۔ تو نہیں بات؟ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیا آئی اس بات سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کروں،
یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے کتاب العلم میں پڑھ کر آئے ہم کہ 2 آدمی کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 1 متکبر آدمی اور نمبر 2 حیا کرنے والا آدمی. تو یہ تو حیا مذموم ہے. ایسی حیا جو علم میں سوال کرنے سے مانے بن جائے، حیا مذموم ہوئی نہیں ہوئی؟ حیا تو مذموم ہے. حضرت علی جیسی عظیم شخصیت اس حیا کا شکار کیسے ہو گئے؟ ان کو تو سوال کر لینا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیا تو ہے، حیا حشمت، لیکن یہ مانع نہیں بنی سوال سے، اس لیے کہ حضرت علی نے دونوں کو جمع کیا. یہ کمال کی دلیل ہے ان کی. حیا کے حق کو بھی ادا کیا، خود سوال نہیں کیا، اور علم کے حق کو بھی ادا کیا، حضرت مقداد کے ذریعے سے سوال کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور کاملین کی علامت ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ افذات کو جمع کر دیتے ہیں. شریعت کے 2 حکم آ جاتے ہیں، شریعت کے 2 حکم آ گئے، بظاہر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. کامل آدمی ہوگا یہ دونوں کو جمع کر لے گا، یہ کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے. اب دیکھو شریعت کا ایک حکم آیا، حیا شرعی، حیا عصمت ہے، اس کا خیال کرو. اور دوسرا حکم آیا، علم میں شرم نہیں ہے، سوال کرو. اب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو حضرت علی چونکہ کامل تھے اس سے انہوں نے دونوں کو جمع کیا. حیا حشمت کا حق ادا کیا، خود سوال نہیں کیا، اور علم کا حق ادا کیا حضرت مقداد یا حضرت عمار کے ذریعے سے سوال کر کے. روایات میں مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مقداد سے کہا جیسے ادھر ہے کہ تم جا کے پوچھو. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر سے کہا تم جا کر پوچھو. یہ دونوں روایات صحیح ہیں، اور ضعیف روایات بھی ہیں. مثلا حضرت عثمان سے کہا جا کر پوچھ لو، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جا کر پوچھ لو. مختلف روایتیں ہیں لیکن 2 روایتیں صحیح ہیں. اور تیسری روایت یہ کہ حضرت علی کا آتا ہے فسألت، میں نے خود پوچھا. یہ 3 قسم کی روایتیں ملتی ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں. تو ان میں بھی بظاہر تعارض ہو گیا. ایک روایت میں آ رہا ہے مقداد، دوسری میں آ رہا ہے عمار، تیسری میں آ رہا ہے خود پوچھا. تو اس کا جواب شرح نے دیا کہ اصل میں تو حضرت علی نے حضرت مقداد سے بھی کہا ہوگا، حضرت عمار سے بھی کہا ہوگا، تو اس سے دونوں کا تذکرہ کر دیا. ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی کہا ہو، حضرت عثمان سے بھی کہا ہو، ان کا تذکرہ کر دیا. اور جواب آ کر دیا مقداد نے، باقیوں نے نہیں دیا یا باقیوں نے بعد میں دیا. تو اس کو ان روایتوں میں بیان کیا. اور جہاں اپنی طرف نسبت کی، یہ کلام بلیغ کا ایک انداز ہے کہ کبھی کبھی فعل کی نسبت عامر کی طرف کر دی جاتی ہے مباشر کے بجائے. جیسے بن الامیر المدینہ، آپ نے پڑھا ہے نا مختصر میں کہ امیر نے پورا شہر بنایا، خود کھڑے ہو کے کرنی اور سمٹ سے بنایا، یا امر کیا تھا اس نے. تو کبھی فعل کی نسبت مباشر کے بجائے کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ عامر کی طرف کر دی جاتی ہے. تو یہ عامر کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے انہوں نے سألتو کہہ دیا، لہذا روایتوں میں کوئی تعارض نہیں. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی فاستحییت، مجھے شرم آئی اس سے کہ میں سوال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ لمکان ابنتہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے عقد میں تھی. تو میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ تم جا کر سوال کرو. تو انہوں نے آ کر جواب دیا یغسل ذکرہ ویتوضا، اگر مزی نکل آئے تو پہلا کام تو کیا کرو، اس کو دھو لو. اسی وجہ سے ائمہ کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ مزی ناپاک ہے. صرف امام احمد ابن حنبل کا ایک قول ملتا ہے جو اس کو ناپاک نہیں کہتے، وہ بھی قول مرجوح ہے. راجح قول کے مطابق ان کے نزدیک یہ ناپاک ہے. یغسل ذکرہ سے ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مزی ناپاک ہے. اس کے ناپاک ہونے پہ اتفاق ہے تقریباً. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ صرف منی میں اختلاف ہے، باقی کسی میں اختلاف نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے کہ یتوضا، وضو کریں. اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ اجماع اتفاق ہے کہ خروج مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. یہ حدث اصغر ہے، حدث اکبر نہیں ہے. اس پر بھی سب کا اتفاق. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اس میں جو آپ نے فرمایا نا یغسل ذکرہ، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. بعض ائمہ کے نزدیک صرف محل نجاست کو دھونا ضروری ہے،
بعض ائمہ کے نزدیک پورے ذکر کو دھونا ضروری ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک ذکر مع الانثیین کو دھونا ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا قول تیسرا ہے، وہ کہتے ہیں ذکر مع الانثیین دھویا جائے گا، کیونکہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ یغسل ذکرہ و انثیہ، کہ اپنے ذکر کو بھی دھوئے اور اپنے خصیتین کو بھی دھوئے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، اگر خروج مزی ہوا ہے تو سب کو دھویا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یغسل ذکرہ، پورا ذکر دھویا جائے گا۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھونا تو واجب ہے موضع نجاست کا، صرف دھونا واجب کس کا ہے؟ جہاں نجاست لگی ہے صرف اس کا دھونا واجب ہے، لیکن چونکہ نظر نہیں آتی مزی لگی ہوئی، شبہ رہتا ہے اس کا کہ شاید تجاوز کر گئی ہو، مختلف جگہوں پر لگ گئی ہو، تو احتیاطاً ذکر کا اور احتیاطاً ذکر مع الانثیین کا دھونا مستحب ہے۔ انہوں نے سب پہ عمل کیا، سمجھ میں بات، انہوں نے تمام روایتوں پہ عمل کیا۔ احناف کا اصول ہے نا کہ جب کسی ایک مسئلے پر روایتیں نصوص متعدد آئیں تو وہ سب کو حق دیتے ہیں اس کا، تو کہتے ہیں ہمارے سامنے ساری روایتیں، ہم سب پہ عمل کریں گے۔ ضروری تو ہے موضع نجاست کا دھونا، اور مستحب ہے کہ آدمی ذکر بھی دھوئے اور انثیین بھی دھوئے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اگر کہیں تجاوز کر کے لگ بھی گئی ہوگی تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس کو جب تم کھاؤ تو وضو کیا کرو، صحیح ہے؟ ایک یہ حدیث ہے، اور بخاری شریف میں آپ احادیث پڑھیں گے، آگے آ بھی رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے حکم دیا کہ ستو کو پانی میں ملاؤ اور تیار کرو۔ ستو کو پانی میں ملایا گیا، تیار کیا گیا، آپ نے اسے روزہ افطار فرمایا، اس کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث بھی آپ کو ملے گی۔ ستو جو ہوتا ہے نا، وہ گندم یا جو کو آگ پہ پکایا جاتا ہے پہلے، اور پھر پیسا جاتا ہے، آگ پہ پکا کے پھر پیستے ہیں اس کو، تو مامست النار ہو گیا نا۔ آپ نے تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ کی آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت تناول فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور مؤذن نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ نماز تیار ہے، تو آپ نے اس کو وہیں پہ رکھا اور جا کر نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ یہ روایت بھی آپ کو ملے گی، سن رہے بات؟ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ کو ملے گی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امروں میں سے آخری امر یہ تھا کہ آپ مامست النار سے وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی پہلے وضو کرتے تھے، بعد میں وضو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان تمام روایت کو سامنے رکھ کے اختلاف روایات کی وجہ سے بعض حضرات انہوں نے فرمایا کہ وضو مما مسحت النار پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ وضو مما مسحت النار ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ ان کا استدلال حضرت جابر کی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک الوضو مما مسحت النار کا تھا، اور بڑا طبقہ علماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع سے وضو تھا ہی نہیں مما مسحت النار میں، کہ اس کو آپ منسوخ قرار دیں، بلکہ وضو سے مراد وہاں پر وضو لغوی تھا، اور وہ آج بھی باقی ہے کہ ما مسحت النار کو جب بھی استعمال کرو تو ہاتھ دھو لو، مکلی کر لو، اس کو کہتے ہیں وضو لغوی۔ اور ہاتھ دھونے اور کلی کرنے پر وضو کا اطلاق احادیث میں آیا ہے، چنانچہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت چاہتے ہو تو اس سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کلی کرو، اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھو اور کلی کرو۔ تو یہاں پر سب کے نزدیک وضو بمعنی لغوی ہے، وضو بمعنی اصطلاحی نہیں ہے۔ تو وضو جب طعام کے ساتھ لگا
تو بالمعنی لغوی ہوگا، وضو جب صلاۃ کے ساتھ لگے گا تو بالمعنی اصطلاحی ہوگی، تو یہاں پر مما مسحۃ النار کے ساتھ وضو لگائے تو بالمعنی لغوی ہوگا، بالمعنی اصطلاحی ہوگا، بالمعنی لغوی ہوگا۔ پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ سمجھ رہی بات؟ اچھے سمجھ گئے؟ یہ دونوں قول ہیں علماء کے، بعض فرماتے ہیں کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، بعض فرماتے ہیں پہلے بھی نہیں تھا اور منسوخ بھی نہیں ہوا، پہلے بھی وضو لغوی مراد تھا، آج بھی وضو لغوی مراد ہے۔ اور تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ پہلے تھا منسوخ، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب اب بھی باقی ہے، استحباب اب بھی باقی ہے اس کا۔ تو یہ تین قول ہیں اس کے بارے میں۔